بہت شکریہ جناب قاسم راز صاحب، جناب اصغر ندیم صاحب، جناب حافظ محمد صاحب اور جتنے بھی میرے تمام احباب محترم یہاں پہ موجود ہیں۔ میرے پاس لفظ نہیں ہیں کچھ بولنے کے لیے، کچھ کہنے کے لیے، جس طرح آپ نے اس شام کو سجایا ہے۔ اور 3 غزلیں تو میری چلی گئیں، تو جناب بھٹا صاحب، جناب سوکری صاحب، اور 4 چلی گئیں۔ اچھا 4 چلی گئیں، 4 غزلیں تو جا چکی ہیں۔ آپ نے میں کتنا خوش ہوں، میں اس کا ابھی اور میری اس وقت جذباتی کیفیت کیا ہے تو میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ اور میں بہت ہی حیران ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہوں اور یہاں سے آنے جانے کا سلسلہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کچھ مصروفیات اور کچھ اس طرح کے معاملات کہ میں نہیں حاضر ہو سکتا۔ لیکن اب یہاں آنے کے بعد یہ جو سلسلہ آپ سے ایک دل کا ایک تعلق جڑ گیا ہے، یہ انشاءاللہ بالکل رہے گا۔ اور خالد جاوید کے بارے میں کیا کہوں، اتنی محبت کرنے والا شخص میں نے نہیں آج تک دیکھا۔ جس محبت سے اس نے مجھے کال کیا، کچھ عرصے پہلے اس ملاقات ہوئی، اس کے کچھ شعر تھے جو مجھے یاد رہ گئے۔ وہ کیا تھا بھئی کہ اوتا مہر علی ہا اکھیاں لا دھندا ہا، تمہیں گالی تیڑی کیا اوقات پہ گالی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا شعر تھا کہ مجھے یہ یاد رہا بڑی دیر تک۔ اور تہذیب حافی کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، خالد جاوید کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ملاقات ہوئی، اسامہ، خالد اور عادل گوہر اور خالد جاویدی آئے۔ بہت اچھا لگا، مجھے بہت اچھا لگا۔ تھوڑی سی اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس طرح کی محفلوں سے میں نہیں جا پاتا، تو یہی وجہ ہے کہ زیادہ غزلیں بھی نہیں کہہ پاتا۔ اس طرح کی محفلیں جو ہے وہ ایک تحریک دیتی ہیں۔ کامران سے مجھے شکایت ہے، میرے سامنے ہیں، تو ملنے جلنے کا سلسلہ انشاءاللہ رہے گا۔ اور آپ کی محبتوں کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں میرے پاس لفظ نہیں۔ اور آپ کو میں اپنے بہاف پہ، میرے ساتھ مختار بھٹی ہیں سامنے، عرفان قادر صاحب ہیں، آپ سب جب جی چاہے میرے پاس آ سکتے ہیں۔ پارک کو تشریف لائیں اور وہاں بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے۔ صرف اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں خالد سے بھی یہی کہتا ہوں کہ ایک آدھ دن پہلے بتا دیا کریں، یہ ہوتا ہے بعض اوقات میں اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح بھٹا صاحب، سوکڑی صاحب، فہیم، آپ کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ سے ملاقاتیں رہیں اور آپ سے کچھ سنا جائے۔ اور مطلب پٹھان خان کے شہر میں مجھے میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ شاعری جو نوجوان شاعر تھے ان سے سننے کو ملی، اور بڑے اچھے اچھے شعر، بڑے اچھے اچھے مضامین، اور ایک تحریک ہو رہی تھی۔ میں نے خالد سے کہا تھا کہ یار پڑھنے دو، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں صبح آفس لیٹ چلا جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر کچھ اور معاملات ہیں، میں لیٹ چلا جاؤں گا، عرفان صاحب شاید نہ جائیں، تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ، اور آنا جانا لگا رہے گا۔ آپ بھی تشریف لائیے، میں بھی حاضر ہوں گا، اور اس میں کوئی بلا تکلف، میں خالد جاوید میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، جتنی محبت کرتا ہے اور جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ جب جی چاہے میرے پاس آ سکتا ہے، جب میرا جی چاہے گا میں آ جاؤں گا آپ سب لوگوں سے ملنے کے لیے۔ اور بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک بار پھر کچھ شعر میں اب کیا شعر سناؤں، 3 غزلیں تو آپ سن چکے ہیں، 3-4 غزلیں، تو بہرحال جو بھی میرے پاس ہے وہ میں سنا دیتا ہوں۔ جی یار یہ صاحب یہ سے رہنے دیں۔ نہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، میرے پاس تو پوری کتاب ہے اور پوری رات بھی ہے۔ عرفان قادری صاحب، آپ کے لیے خطرناک بات ہے۔ ہم آپ کے لیے آئے ہیں سر، ہم آپ کو سننے آئے ہیں۔
عزیزاً میں نے تمام لوگوں کا نام میں نہیں لے سکا، مطلب میں معذرت خواہ ہوں، لیکن فرداً میری طرف سے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. میں یاد رکھوں گا اس شام کو اور اس وقت کو. چرچ کی سیڑھیاں وائلن پر کوئی دھن بجاتا ہوا. چرچ کی سیڑھیاں وائلن پر کوئی دھن بجاتا ہوا دیکھتا ہے مجھے ایک ستارہ کہیں ٹمٹماتا ہوا. ڈوب جاتا ہوں پھر اڑنے لگتا ہوں، پھر ڈوب جاتا ہوں میں. ڈوب جاتا ہوں پھر اڑنے لگتا ہوں، پھر ڈوب جاتا ہوں میں. ایک پری کو کسی جل پری کی کہانی سناتا ہوں. میں خدا سے تو کہہ سکتا ہوں دیکھ سن، پر خلا سے نہیں. میں خدا سے تو کہہ سکتا ہوں دیکھ سن، پر خلا سے نہیں. اپنے اندر ہی پھر لوٹ جاتا ہوں میں باہر آتا ہوا. میں خدا سے تو کہہ سکتا ہوں دیکھ سن، پر خلا سے نہیں. اپنے اندر ہی پھر لوٹ جاتا ہوں میں باہر آتا ہوا. ہے کہاں تک تماشا کہاں تک خلل کوئی کیسے کہے. ہے کہاں تک تماشا کہاں تک خلل کوئی کیسے کہے. ایک راشا زدہ ہاتھ کٹھ پتلیوں کو نچاتا ہوا. ہے کہاں تک تماشا کہاں تک خلل کوئی کیسے کہے. ایک راشا زدہ ہاتھ کٹھ پتلیوں کو نچاتا ہوا. پاؤں رکھتا ہوں ایک منجمد جھیل میں چاند کے عکس پر. پاؤں رکھتا ہوں ایک منجمد جھیل میں چاند کے عکس پر. ایک تنہائی سے ایک گہرائی سے خوف کھاتا ہوں. بہت شکریہ. پاؤں رکھتا ہوں ایک منجمد جھیل میں چاند کے عکس پر. ایک تنہائی سے ایک گہرائی سے خوف کھاتا ہوا. رات پکڑا گیا اور باندھا گیا اور مارا گیا. رات پکڑا گیا اور باندھا گیا اور مارا گیا. ایک لڑکا سا دل میر کے باغ سے پھل چرا. ایک غزل مجھے یاد آ رہی ہے، کتاب کے بعد کی غزل ہے، جس میں نہیں ہوگی وہ میں سناتا ہوں. کامران دیکھیے گا. دیکھے بغیر آئینہ خود پہ فریفتہ تھا میں. دیکھے بغیر آئینہ خود پہ فریفتہ تھا میں. ایک پری تھی سامنے جس سے ڈرا ہوا تھا میں. شوبدہ گر کی تیغ سے کون مرا ہے آج تک. شوبدہ گر کی تیغ سے کون مرا ہے آج تک. ویسے تو ایک شخص کے دل میں اتر گیا تھا میں. شوبدہ گر کی تیغ سے کون مرا ہے آج تک. ویسے تو ایک شخص کے دل میں اتر گیا تھا میں. اور یاد کے دو کنووں میں ہم لٹکے رہے الگ الگ. یاد کے دو کنووں میں ہم لٹکے رہے الگ الگ. پانی کو دیکھتا تھا وہ چاند کو دیکھتا تھا میں. یاد کے دو کنووں میں ہم لٹکے رہے الگ الگ. پانی کو دیکھتا تھا وہ چاند کو دیکھتا تھا میں. اور روز یہی معاش ہے سامنے ایک لاش ہے. روز یہی معاش ہے سامنے ایک لاش ہے. اس کو اٹھا رہا ہوں اب جس کو سلا رہا تھا میں. روز یہی معاش ہے سامنے ایک لاش ہے. اس کو اٹھا رہا ہوں اب جس کو سلا رہا تھا میں. اور
جلدی میں لڑکھڑا گیا. یہ غزل، یہ شعر ویسے میں نے ابھی تک غزل میں شامل نہیں کیا کیونکہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اس میں وہ انگریزی کے لفظ نہیں ہونے چاہیے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اس لیے رکھا ہوا ہے بیچ میں، ابھی تک فائنل نہیں کیا. وہ جب کتاب چھاپیں گے تب سوچیں گے. لیکن آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جلدی میں لڑکھڑا گیا کرسی پہ بیٹھتے ہوئے. طاہر صاحب انگریزی کے لفظ اجازت ہے نا؟ اچھا مطلب بتا دیجئے گا. اچھا، جلدی میں لڑکھڑا گیا کرسی پہ بیٹھتے ہوئے، پھر جو ہنسی وہ ڈسٹ بن خوف سے بھر گیا تھا میں. جلدی میں لڑکھڑا گیا کرسی پہ بیٹھتے ہوئے، پھر جو ہنسی وہ ڈسٹ بن خوف سے بھر گیا تھا میں. اور خشک بدن اور آنکھ نم، زرد زیادہ سبز کم. خشک بدن اور آنکھ نم، زرد زیادہ سبز کم. خواجہ سرا کا گیت تھا، صحرا کا واقعہ تھا میں. خشک بدن اور آنکھ نم، زرد زیادہ سبز کم. خواجہ سرا کا گیت تھا، صحرا کا واقعہ تھا میں. اور بہت شکریہ. اور میر کی بزم ہے کہاں. کامران آپ نے میر کا ایک شعر سنایا تھا، میں دو سناؤں گا. میر کی بزم ہے کہاں، دیکھی ہیں صرف سیڑھیاں. میر کی بزم ہے کہاں، دیکھی ہیں صرف سیڑھیاں. 4 قدم اتر گیا، 1 قدم چڑھا تھا. میر کی بزم ہے کہاں، دیکھی ہیں صرف سیڑھیاں. 4 قدم اتر گیا، 1 قدم چڑھا تھا. میر ہم سب شاعروں کی ایک اجتماعی محبت ہے، میری بھی، کامران کی بھی، اور ہم سب کی. اب اسے عیب سمجھ لیجئے، خوبی کہیے. اب اسے عیب سمجھ لیجئے، خوبی کہیے. پھر وہ مٹی نہیں رہتی جسے مٹی کہیے. اور شعر دیکھیے گا کہ کس کو ٹھہرائیے ٹوٹی ہوئی چیزوں کا امین. کس کو ٹھہرائیے ٹوٹی ہوئی چیزوں کا امین. اپنی لکنت کا سبب کس کی زبانی کہیے. کس کو ٹھہرائیے ٹوٹی ہوئی چیزوں کا امین. اپنی لکنت کا سبب کس کی زبانی کہیے. گفتگو سے نکل آتے ہیں ہزاروں رستے. گفتگو سے نکل آتے ہیں ہزاروں رستے. ذرا دیوار کی سنیے، ذرا اپنی کہیے. گفتگو سے نکل آتے ہیں ہزاروں رستے. ذرا دیوار کی سنیے، ذرا اپنی کہیے. اور خود سے جو بات بھی کرتے ہیں خدا سنتا ہے. خود سے جو بات بھی کرتے ہیں خدا سنتا ہے. خود کلامی کہاں ممکن ہے، کلیمی کہیے. خود سے جو بات بھی کرتے ہیں خدا سنتا ہے. خود کلامی کہاں ممکن ہے، کلیمی کہیے. اور کون سنتا ہے یہاں، کون سنا سکتا ہے. کون سنتا ہے یہاں، کون سنا سکتا ہے. شور اس شہر میں ایسا ہے کہ کچھ بھی کہیے. کون سنتا ہے یہاں، کون سنا سکتا ہے. ایک مطلع ہے، ایک چھوٹی بہر کا ایک مطلع ہے کہ موسم ہندمال آتا ہے. موسم ہندمال آتا ہے، زخم پر بھی زوال آتا ہے. موسم ہندمال آتا ہے، زخم پر بھی سوال آتا ہے. پیڑوں سے بات چیت ذرا کر رہے ہیں ہم. پیڑوں سے بات چیت ذرا کر رہے ہیں ہم. نادیدہ دوستوں کا پتہ کر رہے ہیں ہم. دل سے گزر رہا ہے کوئی ماتمی جلوس. دل سے گزر رہا ہے کوئی ماتمی جلوس. اور اس کے راستے کو کھلا کر رہے ہیں. دل سے گزر رہا ہے کوئی ماتمی جلوس. اور اس کے راستے کو کھلا کر رہے ہیں ہم. ایک ایسے شہر میں ہیں جہاں کچھ نہیں بچا. ایک ایسے شہر میں ہیں جہاں کچھ نہیں بچا.
لیکن ایک ایسے شہر میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایسے شہر میں ہیں جہاں کچھ نہیں بچا، لیکن ایک ایسے شہر میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ پلکیں جھپک جھپک کے اڑاتے ہیں نیند کو، پلکیں جھپک جھپک کے اڑاتے ہیں نیند کو، سوئے ہوں کا قرض ادا کر رہے ہیں۔ اب تک شعر دیکھیے گا کہ اب تک کوئی بھی تیر ترازو نہیں ہوا، اب تک کوئی بھی تیر ترازو نہیں ہوا، تبدیل اپنے دل کی جگہ کر رہے ہیں۔ اب تک کوئی بھی تیر ترازو نہیں ہوا، تبدیل اپنے دل کی جگہ کر رہے ہیں ہم، اور عادل سجے ہوئے ہیں سبھی خواب خوان پر، عادل سجے ہوئے ہیں سبھی خواب خوان پر، اور انتظار خلق خدا کر رہے ہیں۔ ایسے عجیب حال میں نکلا ہوں شہر خواب سے، ایسے عجیب حال میں، غرب میرے جنوب میں، شرق میرے شمال میں، نکلا ہوں شہر خواب سے ایسے عجیب حال میں، غرب میرے جنوب میں، شرق میرے شمال میں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ عمریں گزار کر یہاں پیڑوں کی دیکھ بھال میں، پوچھتا پھر رہا ہوں میں دل میں جو ایک بات ہے، پوچھتا پھر رہا ہوں میں دل میں جو ایک بات ہے، کوئی جواب دے نہ دے، دخل نہ دے سوال میں، پوچھتا پھر رہا ہوں میں، بہت شکریہ، پوچھتا پھر رہا ہوں میں دل میں جو ایک بات ہے، کوئی جواب دے نہ دے، دخل نہ دے سوال میں، اور چیخ نہیں سکا کبھی، آگ نہیں لگا سکا، چیخ نہیں سکا کبھی، آگ نہیں لگا سکا، جلتا رہا ہوں رات دن آتش اعتدال میں، چیخ نہیں سکا کبھی، آگ نہیں لگا سکا، چیخ نہیں سکا کبھی، آگ نہیں لگا سکا، جلتا رہا ہوں رات دن آتش اعتدال میں۔ زخم کا رنگ اور تھا، داغ کا رنگ اور ہے، زخم کا رنگ اور تھا، داغ کا رنگ اور ہے، کتنا بدل گیا ہوں میں عرصہ اندمال میں۔ بہت پرانا ہے، یہ راہ بند ہے، جھگڑا بہت پرانا ہے، یہیں قریب ہی میرا غریب خانہ ہے، یہ راہ بند ہے، جھگڑا بہت پرانا ہے، یہیں قریب ہی میرا غریب خانہ ہے، اور وہ آگ ڈھونڈ کے لاؤ جو روشنی کر دے، وہ آگ ڈھونڈ کے لاؤ جو روشنی کر دے، ہمیں بھی اپنے چراغوں کو منہ دکھانا ہے، وہ آگ ڈھونڈ کے لاؤ جو روشنی کر دے، ہمیں بھی اپنے چراغوں کو منہ دکھانا ہے۔ چراگاہ کا راستہ لیکن میں جانتا ہوں، چراگاہ کا راستہ لیکن یہ بھیڑیے کو نہیں بھیڑ کو بتانا ہے، اور کیونکہ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا اس شعر کی طرح کہ اس کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، تو اس پہ ذرا غور و غوص کے بعد، لیکن ابھی اس وقت جو میرے دل میں آ رہا ہے میں وہ سنا رہا ہوں، میں جو کچھ آ رہا ہے میں وہ سنا رہا ہوں، میں کوئی وہ رکھ نہیں رہا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھ رہا۔ اس پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے شعر پہ، لیکن بہرحال میں سنا دیتا ہوں۔ میں اپنے وقت کا دجال بھی ہوں، مہدی بھی، میں اپنے وقت کا دجال بھی ہوں، مہدی بھی، میرے لیے تو یہی آخری زمانہ ہے، میں اپنے وقت کا دجال بھی ہوں، مہدی بھی، میرے لیے تو یہی آخری زمانہ ہے۔ آخر میں جناب ایک دفعہ پھر آپ سب کا فردن بہت شکریہ، تمام لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ بیٹھیں سر، بیٹھیں۔